اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، ایک حدیث ہے مولا علی علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں، جس کا یہ مفہوم بنتا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ علی ہوتا۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے اس فرمان کے پیچھے واقعہ کیا ہے، کہانی کیا ہے، وجہ کیا ہے، یا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر یہ ارشاد فرمایا۔ اور بالکل، کیونکہ یہ ایک اتنی بڑی شان اور اتنی بڑی فضیلت ہے جس کے پیچھے کچھ نہ کچھ وجہ بھی ہے، اور صرف مولا علی علیہ السلام کے بارے میں ہی ایسی فضیلت یا سرکار مصطفیٰ علیہ السلام کی ایسی حدیث کیوں، اس کی وجوہات بھی دیکھتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کب اور کس موقع پر یہ اتنی بڑی عظیم فضیلت مولا علی علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ تو اس کے لیے چلتے ہیں حوالے کی طرف۔ ہمارے برادران اہل سنت کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، صحاح ستہ کی کتابوں پر ان کا اجماع ہے، اور جو معتبر ترین کتابیں ہیں ان میں سے ایک کتاب صحیح مسلم شریف، اس کی جلد نمبر 5 اور 6 ہے، اور جلد نمبر 6 کے صفحہ نمبر 73 پر فضیلتوں کے مسائل، اور باب ہے حضرت علی علیہ السلام کی بزرگی کا بیان۔ یہاں پہ غور فرمائیے گا، اس کی حدیث نمبر 6217، سعد بن ابی وقاص صحابی رسول سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی علیہ السلام سے کہ تم میرے پاس ایسے ہو جیسے حضرت ہارون علیہ السلام تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس کا عربی متن میں بھی دیکھیے گا، لا نبی آبادی، یعنی جو مقام حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں، وہی مقام ادھر مولا علی علیہ السلام کا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے۔ اور فرق صرف اتنا ہے کہ جناب ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے اور مولا علی علیہ السلام فقط نبی نہیں ہے۔ اب اس کی ڈیٹیل کہ کب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بالکل ٹھیک اگلے صفحہ نمبر 74 پر، اور یہاں پر ہے حدیث نمبر 6220۔ اب یہاں پر ذرا نہایت ہی توجہ فرمائیے گا اور اس ساری بات کو، اس سارے واقعے کو سمجھیے گا بھی۔ سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ معاویہ بن ابو سفیان نے سعد کو امیر کیا تو کہا تم کیوں برا نہیں کہتے ابو تراب کو۔ اب یہاں پر پوچھا، یہاں پر یہ بتایا گیا کہ معاویہ بن ابو سفیان نے سعد بن ابی وقاص سے پوچھا، لیکن اگر اس کے آپ عربی متن میں غور فرمائے تو یہاں پہ لکھا ہے امرا معاویہ، یعنی معاویہ بن ابو سفیان نے حکم دیا سعد بن ابی وقاص کو کہ تم مولا علی علیہ السلام کو برا کہو۔ اب ترجمے میں یہاں پہ لفظ برا ہے، اور حقیقت میں سب و شتم، یعنی لان تان معاذ اللہ، کہ کیوں نہیں کرتے۔ معاویہ بن ابو سفیان نے حکم دیا سعد بن ابی وقاص کو کہ تم علی بن ابی طالب علیہ السلام پر تم سب و شتم کیوں نہیں کرتے، یا ان کو برا بھلا کیوں نہیں کہتے، لان تان کیوں نہیں کرتے۔ اب اس کے آگے جناب سعد کیا فرماتے ہیں؟ سعد نے کہا میں 3 باتوں کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی حضرت علی علیہ السلام کو برا نہیں کہوں گا، اگر ان باتوں میں سے ایک بھی مجھ کو حاصل ہوتی تو مجھے لال کنٹوں سے بھی زیادہ پسند ہے۔ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لڑائی پر جاتے وقت ان کو مدینہ میں چھوڑا، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تمہارا درجہ میرے لیے ایسا ہے جو ہارون علیہ السلام کا تھا جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پر اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس فرمان کا جو ڈیٹیل ہے، جو اس حدیث
یہ بیسیکلی غزوہ تبوک کے موقع پر مولا علی علیہ السلام کو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ہی رہنے دیا، اور اتنا بڑا رتبہ، اتنی بڑی فضیلت مولا علی علیہ السلام کی اس فرمان سے ثابت ہوتی ہے۔ اور اس کے پیچھے آپ خود اندازہ کیجئے کہ ایک واقعہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور مولا علی علیہ السلام کو مدینہ میں پیچھے چھوڑا۔ تو اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا جو فرمان ہے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے، ایک واقعہ ہے، ایک حقیقت ہے۔ اور اگر اس طرح ہوتا کہ یہ حدیث ہوتی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوتا، یعنی اگر سرکار مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہوتا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا، بس نہ کوئی اس سے پہلے کچھ ہے، نہ کوئی اس کے کوئی بعد کچھ ہے، تو پھر ظاہری بات ہے اس کے اوپر سوالات اٹھیں گے کہ آپ علیہ السلام نے، یعنی سرکار مصطفیٰ نے یہ کب فرمایا، کس موقع پر فرمایا، کیوں فرمایا، اس وقت حالات کیا تھے یا اس وقت وجہ کیا تھی؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پورا ایک واقعہ ہے، پورا ایک اس کے پیچھے ایک کہانی ہے اور حقیقت پر مبنی یہ واقعہ ہے اور آپ حضرات کے سامنے ہے۔ اگر صرف اتنا ہوتا کہ سرکار مصطفیٰ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا، تو پھر یہ چیز ایک ذی شعور، عقل مند اور سمجھدار بندہ اس چیز کو اس طرح بلیو نہیں کر لیتا، وہ اس کے پیچھے ایک پوری تحقیق کرے گا یا ایک پورا ایک اس کے پیچھے کہانی ہوگی، اس کہانی کے پیچھے چلے گا۔ اور اگر کوئی کہانی نہ نظر آئی، جیسے کہ یہاں پہ سامنے صاحب واضح نظر آ رہی ہے، تو کوئی بھی عقل مند بندہ اس کو قابل قبول نہیں کرے گا اس طرح کی اگر کوئی بھی روایت ہو۔ تو یہ تو ہو گئی وجہ۔ اب کوالٹیز کیا تھیں مولا علی علیہ السلام میں؟ وہ یہ تھی کہ مولا علی علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے بھی کسی بھی بت کے آگے سر نہیں جھکایا، اور شراب بھی نہیں پیتے تھے مولا علی علیہ السلام۔ تو اس کے علاوہ اور بھی کوئی بھی ایسا گناہ یا کوئی بھی ایسی چیز جو معاذ اللہ مولا علی علیہ السلام سے سرزد ہوئی ہو، ایسی کچھ بھی نہیں۔ یہ وہ تمام کوالٹیز ہیں جو ایک نبی کے اندر ہوتی ہیں، اور یہ کوئی عام کسی کوئی عالم علماء کی بات نہیں ہے، یہ کا قول نہیں ہے، یہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ سرکار مصطفیٰ کا قول ہے۔ یہ وہ حدیث ہے، یہ وہ روایت ہے جس میں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ثابت ہو رہی ہے۔ یہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی بھی دلیل ہے، اور مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے وصی رسول ہونے کی بھی دلیل ہے۔ اور ویسے بھی مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس گھرانے میں، اس گھر میں پرورش پائی کہ پورے مکہ میں شراب حلال تھی، لیکن تب بھی جب پورے مکہ میں شراب حلال تھی، اس وقت بھی سرکار ابو طالب علیہ السلام کے گھرانے میں یہ حرام تھی۔ اور یہ وہی گھرانہ ہے جہاں پر سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی اور مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام نے پرورش پائی۔ تو عزیزان محترم، یہ حقیقت ہے، اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، اس کے پیچھے ایک کہانی ہے جو آپ حضرات کے سامنے ہے۔ جو اس حدیث کو، اس فرمان کو جو قبول کرنے کی جو وجوہات ہیں وہ اس پوری واقعے میں اور اس روایت میں پائی جاتی ہیں۔ اور ایک بار میں پھر آخر پہ عرض کرتا چلوں کہ اگر صرف اتنا ہوتا کہ سرکار مصطفیٰ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا، تو اتنی جلدی یہ چیز کسی ذی شعور انسان کے ذہن میں نہ آ سکتی تھی، اور کوئی بھی عقل مند انسان بھاگ کے اس کو اس طرح قبول نہ کر لیتا۔ تو یہ خصوصیت بھی آپ کے سامنے ہے، اور واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور موقع بھی آپ کے سامنے ہے کہ کس موقع پر یہ فرمایا گیا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔
ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، بے کرمی سے مسلمان کو کہتی ہے نظر، ایسے ہوتے ہیں علی کے